اعلیٰ حضرت کے مسلک پر جو لوگ ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ان سے آپ رابطہ رکھیے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہیں ان سے رابطہ رکھیے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر صحیح طور پر ہیں ان کو آپ چیک کیجئے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے طور پر جو ہے صرف زبانی طور پر ان کا مسلک کا نام لیتے ہیں، یا مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے نہ لے، اگر پکا سنی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے تو وہ تمہارا ہے، اگر تمہارا اس سے کوئی خون کا رشتہ نہ ہو. اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے تو تم سمجھ لو کہ اگر تمہارا اس سے خون کا رشتہ ہے اور وہ مسلک اعلیٰ کے خلاف ہے تو وہ پکا سنی نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، زائرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں. تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ کا کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا. جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد پر مبنی ہوں گے، مبنی علی الحق ہوں گے. ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شعر رسول پتوفیل آقا غوث اعظم دستگیر ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو ہر جملے پر ہر شخص اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے. قبر میں کام آنے والے آقا، اگر یقین ہے تو بولو مچل کر سبحان اللہ. حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا. قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ. آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں، اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے. آج بہت سے لوگ اپنوں میں آستین کے ساتھ ہیں،
اسی لیے دیواروں پر لکھا رہتا ہے نکالوں سے ساودھان. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، بدہضمی ہوتی ہے. لیکن سنو، خانقاہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، یاسینیہ کا یہ خادم یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے مجھ کو اس کے پورے خاندان سے نفرت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی جملہ سن لو، یہ حق جملہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اجداد نے فرمایا، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ خون کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ خون کا اثر ہوتا ہے. جیسے سادات کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے وضع اور قطع سے، اپنے کردار و عمل سے، اپنی خوبیوں خصوصیات سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر 1,00,000 مجمع ہو اور ایک سید ہو تو امتیاز رکھتا ہے. کیوں؟ خون رسول کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں. تو بزرگوں نے فرمایا خون کا اثر ہوتا ہے. اب آج بہت سے لوگ حضرت کو ہضم کرتے ہیں. یہ کیا بریلی کے مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت، تو میں نے کہا سنو، امام احمد رضا کو وہی اعلیٰ جانتا ہے، اعلیٰ پہچانتا ہے، اعلیٰ مانتا ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے. اس لیے کہ جب خون اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا تو اعلیٰ مزاج ہوگا، اعلیٰ خیال ہوگا، اعلیٰ نظریہ ہوگا، اعلیٰ عقیدہ ہوگا، اعلیٰ سوچ ہوگی، اعلیٰ ذہن ہوگا، اعلیٰ فکر ہوگی، اعلیٰ مزاج ہوگا. اور اعلیٰ حضرت سے اس کا رشتہ ہے تو اعلیٰ حضرت سے نسبت کی بنیاد پر یہ دنیا کو پیغام دیتا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سنیوں، عاشقوں دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. آج کچھ بدعقیدہ عقل کے اندھے، عقل کے مارے کہتے ہیں نبی مدینے میں کیا تمہارا سلام پہنچتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موبائل ہے. موبائل اسے کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. کس نے بنایا؟ زور سے بولو. انسان نے. اب اس موبائل سے آپ پوری دنیا میں اپنا سلام پہنچا دیتے ہیں کہ نہیں؟ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتاؤ، جب ایک انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ بظاہر کوئی تار اور کنیکشن نہیں ہے، دنیا میں جس ملک، جس خطے، جس شہر، جس صوبے، جس نگر میں چاہتے ہو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے، تمہیں سلام کا جواب مل جاتا ہے. سنو، میرے آقا کی ذات تو ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے، جس کے صدقے سب کو بنایا ہے، اور وہ اختیار پاور عطا فرمایا ہے، اور ہم غلاموں کو اپنے محبوب سے وہ رشتہ عطا فرمایا ہے کہ ہم جب غلام آقا کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پہنچتا ہے اور ہم غلاموں کو جواب بھی ملتا ہے. میرے جد کریم نبی رسول سے پوچھے اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں دشت، یہ علماء کرام، مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہیں. تاریخ پر ان کی گہری نظر ہوگی، تاریخ پر یہ عبور رکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو یہ جانتے ہیں کہ جماعت اولیاء میں حضور سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں دشت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے جس ذات پوری دنیا میں 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا. اور
ہر زمانے میں حاسدین رہے، ہر زمانے میں مخالفین رہے، لیکن یاد رکھو کبھی حسد اور کبھی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چور وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کام کو بڑھا دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ تو ہر زمانے میں حاسدین و مخالفین رہے، اور جب کسی کو خدا نہ خواستہ سادات کرام سے، نبی کی اولاد سے حسد و جلن ہوتی ہے تو اس کی سیادت پر، اس کے نسب پر حملہ کرتا ہے۔ سرکار مخدوم جہانیہ جہاں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ ذات کہ جب حضرت سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جماعت اولیاء میں ایک ذات حضرت ابراہیم بن ادہم اور ایک حضرت مخدوم سمنہ ہیں جنہوں نے شطرنج کو ٹھوکر مارا ہے، ایک بلخی سادات ہے، ایک ایرانی سادات ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور جب ہندوستان کا رخ کیا ہے تبلیغ دین کے لیے، مرشد کی تلاش کے لیے، تو بہاولپور تحصیل صوبہ پنجاب کوٹ شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کا نقش نفیس موجود تھے۔ مخدوم سمنہ وہاں پہنچے تو آپ نے بجستہ فرمایا، اے اشرف، تم ایک مجذوب بزرگ کی بشارت دنیا میں آئے ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں اشرف کا خطاب دیا ہے، تم مرشد کی تلاش اور دین کی تبلیغ میں ہندوستان کی طرف نکلے ہو سمنان کی صدرت کو ٹھوکر مار کے، لیکن سنو تمہارا دانا اوچ میں نہیں ہے، تمہارا دانا پنڈوا میں موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی قیامگاہ پہ آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت، ایک عظیم عالم دین، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی اکبر خان ضیائی صاحب اللہ خلیفہ حضور قائد ملت سے قیامگاہ پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آج جس بزرگ کا عرس ہے، یہ بزرگ کی سیرت کیا ہے، سوانح کیا ہے؟ تو الحمدللہ مجھے معلوم ہوا، مفتی صاحب نے بتایا کہ جو صاحب عرس ہیں، ان کے عرس سراپا قدس میں ہم آپ حاضر ہیں، یہ چشتی بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ بسلسلہ شہزادے سیدنا خالد بن ولید، حضور سیدنا سرکار مخدوم علاء الحق بندوی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی 10 دن پہلے فقیر قادری پنڈوا شریف میں حاضر تھا، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم علاء الحق بندوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور مخدوم جہانیہ جہاں فرماتے ہیں تمہارا دانا اوچ میں نہیں، پنڈوا میں موجود ہے۔ پنڈوا میں کون ذات ہے؟ جو حضور مخدوم سمنہ کے مرشد ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضور مخدوم جہانیہ جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حاسدین نے، آپ مخالفین نے آپ کی سیادت اور آپ کے نسب پر حملہ کیا، تو تاریخ میں آتا ہے آپ نے سورج سے ملاقات کیا، آپ کا جسم عطر ہرا ہو گیا، پھر آپ نے واپسی حرمین طیبین کیا، پہلے مکہ المکرمہ پہنچے، پھر مدینہ المنورہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچے، اپنے آقا مولا نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سنو، جب آپ ہم مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، ابھی پچھلے مہینے فقیر قادری مدینہ شریف سے حاضر مدینہ شریف اور آیا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں احمد رضا بھائی غالباً، میری ملاقات مدینہ شریف میں ان سے ہوئی، سبحان اللہ۔ آپ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں یا یہاں جلسے میں، عرس میں، مسجد میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ہمارا انداز غلامانہ، عاشقانہ، والہانہ، محبتانہ یوں ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ لیکن آؤ تاریخ دیکھو، جو حضور مخدوم جہانیہ جہاں تک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت پر حملہ کیا گیا، اور آپ روضہ رسول پہنچتے ہیں اور نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں پر۔ نبی نے اپنے غلام کا، اپنی اولاد کا سلام سنا، اور اختیار والے نبی نے غلام کے، اولاد کے سلام کا جواب دیا۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام نے دیا اور فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کار، گانے والے کرامت کے لاکھوں سلام۔ اعمال صالحہ میں ایک واحد عمل درود پاک ہے۔ نبی کا امتی، نبی کا عاشق جب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے
تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ثواب ملتا ہے اور مدینہ منورہ سے آمنہ کے لال کا جواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی عقیدہ حضرت بریلی کے امام نے دیا. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند پڑھیں درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و فیضان اولیاء کرام کانفرنس، جس میں مراد شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دل کے گہرائی سے انتظامیہ کمیٹی، صاحب عرس کے اور اس مسجد کے امام صاحب کو، صاحب سجادہ کو اور تمام معتقدین و متوسلین کو اور آپ حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نالے میں پاک کے صدقے صاحب عرس کے فیض و برکات و اسرار سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مجاہد سنیت، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت حافظ غلام محی الدین رضوی صاحب کی دعوت خلوص پر اس عرس میں آپ کے درمیان فقیر قادری حاضر ہوا. ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں نائبین مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے. پورا ممبر شریف کچا کچ علماء کرام سے، مفتیان کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس سے بھرا ہوا ہے. ہماری جماعت کے اس شہر کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب اللہ رضوی وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے علماء، حضرت مولانا عبد المنان صاحب اللہ رضوی وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور نقیب اجلاس فیض اخلاص جن کی شاندار نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں، حافظ محمد انصار صاحب، اور بہت سارے حضرات جن کے ناموں سے واقفیت نہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. اللہ ان علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں، زبان میں، قلم میں، رزق میں، عزت میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. لگ رہے ہیں علماء سے محبت کیا کرو، یہ قائد ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ تمہارے امام ہیں. اور جو قوم اپنے رہبر، اپنے قائد، اپنے امام کی، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، وہ قوم کبھی پستیوں کی طرف نہیں جاتی ہے. لیکن سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، بیچ میں گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے، ادھر اور ادھر دونوں والا نہیں ہونا چاہیے، ایک والا ہونا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ پورا ملک علماء کرام سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اور پورے ملک کے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ایک آل رسول ہو کر، ایک پیر ہو کر جب ان علماء کی عزت کروں گا، ان کی قدر کروں گا، ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، نہ میری شان گھٹے گی، نہ میری عزت گھٹے گی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب میں یہ عمل کروں گا تو کبھی اس عمل سے میرا مرید کسی عالم کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارا پیر آل رسول ہو کر ایک عالم کی عزت کرتا ہے تو میں بھی عالم دین کی عزت کیا کروں. اور بہت اچھی بات کہی مفتی اکبر ضیائی صاحب نے، یہ علماء کا کام ہے، علماء کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بھی کام ہے کہ آپ علماء کا شانہ بشانہ ساتھ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور جلسے صرف سننے کا نام نہیں ہے، جلسہ صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جلسہ سیکھنے کا نام ہے. جلسے میں آؤ تو یہ مت دیکھو کہ ڈیکوریشن، انتظام، اہتمام و انصرام یہ کیسا تھا، ممبر کیسا تھا، علماء کون کون آیا تھا، سید صاحب آئے تھے، کیسا بولے، کیا بولے. ارے یہ دیکھو کہ اس میں ہمارے لیے کون کون سی کام کی باتیں ہم کو ملی ہیں، جو یہ درسگاہ سے اللہ و رسول کا پیغام نشر ہوا ہے. پھر اپنے اندر محاسبہ کیا کرو، کیفا افزی یومی،
القراۃ الراشدہ جب میں نے ثالثہ میں پڑھی تھی کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا، تو جب ہر دن کا تم محاسبہ کرو گے تو اپنی کمیاں، خامیاں، برائیاں، گناہ تمہیں نظر آئیں گے. اور یہ جلسے اسی لیے کرائے جاتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو، تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت ہو، اور تم عمل صالح کی طرف رغبت پیدا ہو. سمجھ گئے؟ تو یہ ہم جو اولیاء اللہ کا عرس منا رہے ہیں، یہ عرس منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وہ پاک کلام جس کا خاصہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن کے ایک ایک حرف کا ماننا ایمان ہے، اور کسی بھی حرف کا انکار کرنا کفر ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کو، یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کو. تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ یہ تو سال کے 365 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ. سال کے 365 دن 12 مہینہ کے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. صبح بھی اللہ نے بنائی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، شمس و قمر بھی، بحر و بر بھی، خشک و تر بھی، زمین و آسمان بھی، چاند و سورج بھی، ستارے بھی، تمام اللہ نے نعمتیں عطا فرمایا. لیکن کوئی دن اللہ کے لیے خاص نہیں. مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے، کیونکہ جو اللہ ہے، خالق کائنات ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رب العالمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، بار الہ ہے. وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، ضرورت و حاجت سے پاک ہے. خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے، اہل اللہ کے لیے. وذکرہم بایام اللہ، انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کو، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کے دنوں کو. بولو سبحان اللہ. اللہ والوں کے دنوں کو. اب اللہ والوں کے دن کون سے ہیں؟ تو اللہ والوں کے دن کو سمجھنے سے پہلے اللہ والوں کو سمجھو. اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ پہلی بات یاد رکھو، وہی اللہ والا ہے، وہی پیر ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. بے شک جو اولیاء کرام ہیں، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج و غم نہیں ہے. خوف ان کے سینوں میں ہے تو اللہ کا خوف ہے، خشیت اللہ کی ہے، سمجھ رہے، ڈر اللہ کا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی و پرہیزگار ہوئے، تقوی والے ہوئے، شریعت کے پابند ہوئے. قرآن میں دوسری بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے، دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی بے شمار اجر ہے. ان اولیاء الا المتقون، اولیاء ہی متقی و پرہیزگار ہیں. بولو سبحان اللہ. اور یہ اولیاء کاملین، سلف الصالحین، فقہاء، محدثین، صوفیاء کرام، مشائخ کرام، اہل اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے، دین کی تبلیغ اللہ کے لیے. یعنی حرص سے، طمع سے، لالچ سے، تسنع سے، ریا سے، بناوٹ سے، خواہشات نفس سے یہ پاک ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں.
اور یاد رکھو جب کوئی بندہ اللہ کے لیے زندگی کو وقف کرتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا زمانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی عمل کی یعنی کسی تصویر کی مخلوق کو اپنی طرف مسخر کرنے کی کوئی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس سے رب راضی ہو جاتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں ایسی محبتیں اس کی پیوست کر دیتا ہے، وہ جدھر چلتا ہے اس فتح اس کے قدموں میں چلتی ہے، اس فتح اس کے قدموں میں چلتی ہے، برکتیں اس کے قدموں میں چلتی ہے، مخلوق خدا اس کے قدموں میں چلتی ہے۔ یہ جیتی جاگتی مثال بہت پہلے نہیں لے جا رہا ہوں، 4 سال پہلے 6 سال پہلے حضور تاجی شریعہ کا زمانہ، لوگ حیرت کرتے تھے کہ ابھی چند روز پہلے حضور نے تاریخ کنفرم کی، سرکار تاجی شریعہ علیہ رحمہ کی تاریخ ابھی 2 روز 4 روز پہلے کنفرم ہوئی، اشتہار چھپا، نہ کوئی پرنٹ میڈیا نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور تاجی شریعہ کی یہ کرامت، اللہ اللہ، اگر جنگل میں بھی آ رہے ہو تو منگل کر دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور خدا داد عزتیں ہیں، قرآن کہتا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ تو اہل اللہ کو یہ خدا داد عزت اور ایمان و اکرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور اللہ والے جن کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، خاکساری ہو، سادگی ہو، سادہ مزاج ہو، سادہ لباس ہو، ظاہر و باطن میں یکساں ہو، جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ وہ آسمانوں پہ اڑتا ہو، وہ دریا میں تیرتا ہو، وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتا ہو، بڑی لمبی چوڑی ہانکتا ہو، نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو ایک موقع پر فرماتے ہیں، ایک پیر کی، ایک اللہ والے کی، ایک ولی کی سب سے ادنا کرامت یہ ہے کہ وہ مردہ قلب کو زندہ کر دے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ بہت بگڑے ہوئے ہیں، بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن سبحان اللہ کسی ولی کی زیارت ہو گئی، کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی ہے نا، اور جیسے ہی ان کی صحبت حاصل ہوئی، جیسے ہی ان کی بارگاہ میں گئے، ان کی نگاہ ولایت تمہارے قلب پہ پڑی، اور وہ قلب پہ پڑنا ہی تھی کہ تمہاری دل کی دنیا بدل گئی، ایک دم چینجنگ ہو گئی، زندگی ایک دم چینج ہو گئی۔ اب لوگ حیرت میں ہیں، ارے یہ تو بہت شراب پیتا تھا، یہ تو بہت جوا کھیلتا تھا، نماز سے دور تھا، مسجد سے دور تھا، دین سے دور تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، علماء کی بڑی توہین کرتا تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے اس کو بدل دیا؟ تو فخر کے ساتھ وہ کہتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دیا اور اپنے محبوب اور مقبول بندے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دیا، اور ان کی جب نگاہ مجھ پر پڑی تو ان کی ایک نگاہ نے مجھے بد عمل سے باعمل بنا دیا، بد کردار سے باکردار بنا دیا، بد اخلاق سے بااخلاق بنا دیا، بد عمل سے باعمل بنا دیا۔ یہ اہل اللہ ہیں، یہ صوفیاء کرام ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سبحان اللہ، اہل اللہ کی شان، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا۔ اب آپ بتاؤ، ہم آپ مومن ہیں، اور حدیث پاک میں میرے آقا کیا فرمان ہے؟ مومن وہ ہے، مومن کی نگاہ فراست سے بچو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ذرا گریبان میں اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں کبھی سوچا کرو کہ ہم مومن ہیں، لیکن ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا ظاہر و باطن کیسا ہے؟ میاں آپ کے سامنے سچ بن کے آ جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے، تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ ظاہر بناؤ سگار دکھاوا ریا تسنو اللہ کو پسند نہیں ہے، کپڑے میں کلف لگا ہو نہ لگا ہو چل جائے گا،
کپڑے میں داغ لگا ہو چل جائے گا، لیکن دل میں داغ نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں کسی مومن کے تعلق سے نفرت اور قدورت اور بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کینے سے سینے کو پاک و صاف ہونا چاہیے، اور یہ مردہ قلب زندہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے چاہے مئی جون کے ہوں، حج کرنا آسان ہے، زکات دینا آسان ہے، یہ عرس صاحب مزار کا منانا آسان ہے، جلسے کرنا آسان ہے، چندہ دینا آسان ہے، مدرسے چلانا آسان ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا آسان ہے، علماء و مشائخ سے محبت کرنا آسان ہے، لیکن دل کو دل بنانا یہ انتہائی درجہ مشکل ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ نے استطاعت دیا حج بھی کیا ہے، زکات بھی دیتا ہے، جلسے بھی کرتا ہے، چندہ بھی دیتا ہے، عرس بھی بناتا ہے، فاتحہ بھی کرتا ہے، لیکن دل میں سیاہ ہے، نفرت ہے، عدورت ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ میرے بھائی جب یہ دل بن جاتا ہے سبحان اللہ، تو کسی اہل دل سے پوچھو جس نے کہا مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے۔ سارے اعضائے جسم سے تو اپنے کام لے، لیکن اس قلب کو اللہ کے لیے رکھ، اس قلب میں اللہ کے خوف کو رکھ، اللہ کی خشیت کو رکھ، اللہ اس کے محبوب کی محبت کو رکھ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے، مومن کے قلب پہ اللہ کے جلووں کی بارش ہوتی ہے، اس سے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور سرکار سیدنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فقیر قادری کی حاضر ہوئی، ان کے مرشد سرکار سید نصیر سختی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضور سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ سے آپ کی بارگاہ سے متصل جو مسجد ہے، اس مسجد کے خطیب و امام شیخ محمود صاحب دامت العالی مسولی شریف تشریف لائے تھے۔ فقیر قادری اور شیخ صاحب ساتھ ہی میں ممبر پہ گئے، کافی دیر قیامگاہ پہ رہے، پھر کل غالباً جو ہے مرکز سنت بریلی شریف حاضری کے لیے گئے، اور دیکھیں کتنے ادب کے ساتھ انہوں نے کتنے ادب کے ساتھ سرکار تاج شریعہ کی بارگاہ میں حاضری کی۔ سبحان اللہ، یہ ہے بڑوں کی بڑی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، نقلی جبہ، نقلی داڑھی، سمجھ ہے، نقلی پگڑی باندھ کے، اور اس نے کہا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ۔ اس کا ترجمہ آپ کر دیں، اللہ والوں کی دیکھیے شان و نگاہ ولایت، اللہ اکبر کبیرہ، نگاہ فراست دیکھیے، اوپر سے نیچے تک آپ نے ملاحظہ کیا اور فرمایا سن، اس کا ترجمہ کروں یا ترجمانی کروں، ترجمہ کروں یا ترجمانی کروں؟ تو اس نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل میں 40 صوفیوں بزرگوں کی بارگاہ میں گیا، سب نے اس کا ترجمہ کیا کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سب نے ترجمہ کر دیا، آپ ترجمانی کر دیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سن، جیسا تو نے اپنے ظاہر کو مسلمان کیا ویسے اپنے باطن کو مسلمان کر لے، جیسے تو نے اپنے ظاہر کو مسلمان کیا ہے ایسے اپنے باطن کو مسلمان کر لے۔ اس نے نقلی جبہ اتار دیا، داڑھی بھی ہٹا دیا، پگڑی اتار دیا، قدموں پہ گر گیا اور کہا حضور آپ نے میرا راز فاش کر دیا، آپ نے صرف ترجمائی نہیں ترجمانی کر دیا، اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دیا۔ کلمہ پڑھایا، اسلام کے دامن پہ وابستہ ہو گیا۔ اس نے ایک سوال کیا، اس سوال میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے نا، اور عوام کے لیے اور زیادہ نصیحت ہے۔ عوام جو ہے یہ گمان رکھتی ہے ارے جو کام یہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، جو کام یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، جو علم ان کے پاس ہے وہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس کیا ترازو ہے جو تم تولتے ہو؟ دیکھو کتنی پیاری نصیحت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کہا حضور یہ بتائیے آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں 40 صوفیوں بزرگوں کی بارگاہ میں گیا، سب نے اس کا ترجمہ کیا، کسی نے ترجمانی نہیں کیا۔
اس راز کو فاش نہیں کیا؟ کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ان کو اللہ نے ولایت اور فراست نہیں دیا ہے؟ کہا سب ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں. تو کہا پھر کیوں نہیں میرے راز کو فاش کیا؟ پھر کیوں نہیں انہوں نے ترجمانی کیا؟ صرف ترجمہ کر کے بھگا دیا. جاؤ مومن کی نگاہ فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی جو غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، بولو سبحان اللہ. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سن، اس راز کو وہ سب جانتے تھے لیکن انہوں نے صرف ترجمہ کیا، ترجمانی نہیں کیا. اس لیے کہ اگر وہ اس کی ترجمانی کر دیتے تو تم مجھ تک کیسے پہنچتا، کیونکہ تیرا کلمہ پڑھنا میرے ہاتھوں پر لکھا تھا. تیرا کلمہ پڑھنا میرے ہاتھوں پر لکھا تھا، اس لیے تو مجھ تک پہنچ گیا اور تو نے میرے ہاتھوں پہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جب چاہے جو چاہے اپنے دین کا کام لے لے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کام لے لے، کام کی توفیق دے دے، تو چاہے ہم ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے آپ ہوں، تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ ہی قبول فرمانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ ہے اور ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. اچھا یہ بتاؤ، یہ بزرگان دین ہے نا؟ بولو جلدی، کون ہے؟ بزرگان دین. بزرگان دین مانتے ہو؟ الحمدللہ. تو جب بزرگان دین مانتے ہو تو بزرگان دین کی بارگاہ میں دنیا کیوں مانگتے ہو؟ بزرگان دین ہے تو بزرگان دین کی بارگاہ میں آنے کے بعد دنیا کیوں مانگتے ہو جب بزرگان دین مانگتے ہو؟ بزرگان دین کی بارگاہ میں آؤ تو دنیا مت مانگو بلکہ دین پہ استقامت کی دعا مانگو، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا مانگو اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو. اور جب دین مل جائے گا، دین کے صدقے دنیا بھی تمہیں مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ والا وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہی پیر ہے. آج پیر تو وہی ہے جو شریعت والا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو پیر نہیں پیر ہیں، 4 انگوٹھی والے، عورتوں کی طرح بال رکھنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے بچو. جو مفتی صاحب ابھی کوڑے کی بات کہہ رہے تھے نا، کوڑے کی بات، ان پہ بھی کوڑے چلیں گے اور تم پہ بھی کوڑے چلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو ایسے خلاف شرع پیروں سے جو اپنی طبیعت سے چلتا ہو، اپنی طبیعت سے بولتا ہو، اپنی طبیعت سے کرتا ہو، اپنی طبیعت سے کہتا ہو، اور کیا بولتا ہے؟ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. ارے نادان، تو نے جانا سمجھا ہی نہیں. پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے، کیونکہ شریعت طریقت پر مقدم ہے. اگر شریعت مصطفیٰ پہ تمہارا عمل نہیں ہے تو تم سے طریقت ہو ہی نہیں سکتی. طریقت کے لیے لازم و ضروری ہے کہ شریعت کی پہلے پابندی کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جب شریعت کی پابندی ہوگی تبھی تم شیخ طریقت ہو سکتے ہو. یہی تو میرے آقا غوث اعظم نے تعلیم دیا. غوث اعظم سے سوال ہے حضور تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف میں 4 حرف ہیں، تے صاد واو فے. اس کی تشریح میرے آقا سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ سنو، تصوف میں 4 حرف ہیں، تے صاد واو فے. تے سے مراد شریعت ہے، صاد سے مراد طریقت ہے، واو سے مراد معرفت ہے، فے سے مراد حقیقت ہے. اور یہ تصوف کی جو تو تے ہے جس سے مراد شریعت ہے، یہی تے توبہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری نسبتیں اللہ والوں سے جڑی ہیں. اور ہم مزارات اولیاء پر آتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور الحمدللہ میرے امام نے ہمیں کیا سکھایا. میرے امام نے کیا بتایا؟ ادب اتنا ملحوظ رکھو کہ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑو کے فاتحہ پڑھو، صاحب مزار کی سود و برکات حاصل کرو. اور آج کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزار شریف پہ ایک دم جائیں گے اور منہ دبانے لگیں گے. ایسا لگتا ہے صاحب مزار بہت تھکے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں حاضری کا. ہمیں میاں
اگر تمہیں یوں دبانا ہے تو میں پیغام دیتا ہوں صاحب مزار کی بارگاہ میں جا کے مزار کے مت جا کے دباؤ، پہلے اپنے ماں کا قبر دباؤ، پھر صاحب مزار کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں فیض ملے۔ اور میں یہ بھی اکثر اپنے مریدوں کو کہتا ہوں، میری بارگاہ میں آ رہے ہو، میرا ہاتھ چوم رہے ہو، مجھے ٹائم دے رہے ہو، مجھے نذرانہ دے رہے ہو، یہ سب کرنے سے پہلے اپنے ماں کا قدم چومو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ کی رضا سے اللہ و رسول کی رضا ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں پیر سے پہلے اثر کرے گی، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے انبیاء کی دعا امت کے حق میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور میاں میرے امام نے بہت پہلے ہمیں آگاہ کر دیا، سونا جنگل رات اندھیری۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے ایسے ہیں عقل کے اندھے نجد کی حرام خور اولاد ہیں، مزار پہ جانا شرک ہے، مدد مانگنا شرک ہے۔ جب ان کی گاڑی اٹکتی پھنستی ہے نا تو چوری چوری چھپ کے جاتے ہیں، کوئی پڑوسی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ میں نے سلطان الحسن رسول کی بارگاہ میں سڑے بدبودار لوگوں کو دیکھا ہے، ہاں یہاں بھی آتے ہیں، لیکن سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہم آپ خوش نصیب ہیں، ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں مجبور ہو کے نہیں آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم مسرور ہو کے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے، جماعت اہل سنت، بولو سبحان اللہ، جس کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت، بولو سبحان اللہ۔ جماعت اہل سنت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں سب جماعت میں تم عالم دکھا سکتے ہو، حافظ دکھا سکتے ہو، قاری دکھا سکتے ہو، مفتی دکھا سکتے ہو، شاعر دکھا سکتے ہو، لیکن میرا دعویٰ اور میرا چیلنج ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے یہ اصولی بات ہے، اسی کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جماعت اہل سنت کے علاوہ کسی بھی جماعت میں ایک غوث اعظم دکھا دو، ایک غریب نواز دکھا دو، ایک زندہ شاہ مدار دکھا دو، ایک علاؤدین صابر تجلی دکھا دو، ایک محب الہی دکھا دو، ایک بابا فرید دکھا دو، ایک بابا نظام الدین دکھا دو، ایک بابا تاج الدین دکھا دو، ایک مجدد الفسانی دکھا دو، ایک مخدوم جہانیہ جہاں دکھا دو، ایک مخدوم اشرف سمنانی دکھا دو، ایک اعلیٰ حضرت دکھا دو۔ اگر مزارات اولیاء پہ جانا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، مانگنا ناجائز و حرام ہوتا تو کبھی خواجہ صاحب داتا صاحب کے روضے پہ نہ جاتے اور یہ نہ فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسالہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو الحمدللہ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت میں علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، قراء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اور الحمدللہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے عظیم اولیاء بھی ہیں۔ جماعت سنت اولیاء اللہ سے پر ہے، ان کا بھی تعلق اہل سنت سے ہے اور ہم سب کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ اہل اللہ ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کو، جس سے مراد یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو۔ تو یہ اللہ والے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ابھی مجھ سے سنا۔ اب ان کے دن کون سے ہیں؟ کس دن کو اللہ والوں کا دن کہا جائے؟ اللہ والے کے دن کون سے ہیں؟ تو سنو، ایک وہ جس دن اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، زمین پر آتا ہے، اس دن کو یوم وراثت کہا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جب تک رب چاہتا ہے وہ زمین پر رہتا ہے، اور قرآن نے فرما دیا ہم سب کا ایمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، یہ پانی ہے، زمین پر سے زمین میں جانا ہے۔ تو جب تک رب چاہتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے
زمین پر سے زمین میں جاتا ہے تو جس دن اس کی روح پرواز ہوتی ہے، جس دن اس کا وصال ہوتا ہے، اس تاریخ کو تاریخ وصال کہا جاتا ہے۔ اسی تاریخ پر اہل سنت ان کا عرس مناتے ہیں۔ میں نے قاری غلام محی الدین صاحب رضوی صاحب بڑے مخلص، بڑے مجاہد ہیں۔ مجھے علماء سے تو ویسے بھی محبت ہے، اور خاص طور سے ان علماء سے اور زیادہ محبت ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت والے تو ہیں اور کام مسلک اعلیٰ حضرت والا کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا ایک مزاج ہے، میں کام کرنے والے کی قدر کرتا ہوں، کام بھرنے والے کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ میں کام کا کچا نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں علماء سے محبت کرتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور ان سے اور زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ ہمارے شہر نظام آباد میں آج سے تھوڑی نہ آ رہا ہوں، مفتی اکبر ضیائی صاحب کی بڑی محبتیں خلوص شامل ہیں، حافظ انصار صاحب کی اور ہمارے ان حضرات کی، اور ایک مولانا صاحب اور سے تشریف نہیں لائے کرم ان کا مولانا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے علاوہ ایک مولانا صاحب اور بھی تم کے ادارے میں گئے تھے، ہاں محسن صاحب برا کی سب ہمارے علماء ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ مولانا عبدالمنان صاحب ہمارے ہیں الحمدللہ۔ حافظ غلام محی الدین رضوی صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضور 21 نومبر کی تاریخ دے دی۔ میں نے کہا تاریخیں سب فل ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے کہا کچھ آگے پیچھے کر لیجیے، کوئی آگے پیچھے کی گنجائش نکال دیتے ہیں۔ تو فوراً فرمایا حضور وہ عرس کا پروگرام ہے، وہ تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پتا چلا؟ عرس تاریخ پر ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ تاریخ پر ہوتا ہے۔ جس تاریخ میں اللہ والا دنیا چھوڑتا ہے، زمین پر سے زمین میں جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کے مطابق دیکھو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دنوں کو، جس سے بڑا یاد دلاؤ اللہ والوں کے دنوں کو۔ تو اللہ والا جب زمین پر سے زمین میں جاتا ہے تو اس کی تاریخ وصال پر اس کا عرس بنا کے اب دیکھو، اسلامی کیلنڈر اٹھاؤ اور ایک محرم الحرام سے لے کر 30 ذی الحجہ تک 12 مہینہ میں سال کے 365 دنوں میں کوئی دن مجھے ایسا دکھاؤ کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ والوں کی یاد نہ منائی جا رہی ہو، ان کا عرس نہ منایا جا رہا ہو۔ پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر کا دن آیا تو صدیق اکبر کی یاد منائی جا رہی ہے، فاروق اعظم کا دن آیا تو فاروق اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، عثمان غنی کا دن آیا تو عثمان غنی کی یاد منائی جا رہی ہے، مولا علی کا دن آیا تو مولا علی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسن کا دن آیا تو امام حسن کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسین کا دن آیا تو امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام زین العابدین کا دن آیا تو امام زین العابدین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام باقر کا دن آیا تو امام باقر کی یاد منائی جا رہی ہے، جعفر صادق کا دن آیا تو امام جعفر صادق کی یاد منائی جا رہی ہے، موسیٰ قاسم کا دن آیا تو موسیٰ قاسم کی یاد منائی جا رہی ہے، علی رضا کا دن آیا تو علی رضا کی یاد منائی جا رہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا دن آیا تو امام اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، امام شافعی کا دن آیا تو امام شافعی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حنبل کا دن آیا تو امام حنبل کی یاد منائی جا رہی ہے، امام مالک کا دن آیا تو امام مالک کی یاد منائی جا رہی ہے، غوث اعظم کا دن آیا تو غوث اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، داتا غریب نواز کا دن آیا تو داتا غریب نواز کی یاد منائی جا رہی ہے، جنید بغدادی کا دن آیا تو جنید بغدادی کی یاد منائی جا رہی ہے، سفری سختی کا دن آیا تو سفری سختی کی یاد منائی جا رہی ہے، ابو الحسن قرخانی کا دن آیا تو ابو الحسن قرخانی کی یاد منائی جا رہی ہے، معروف قرخی کا دن آیا تو معروف قرخی کی یاد منائی جا رہی ہے، احمد قبیل وفائی کا دن آیا تو احمد قبیل وفائی کی یاد منائی جا رہی ہے، سلطان باہو کا دن آیا تو سلطان باہو کی یاد منائی جا رہی ہے، داؤد طائی کا دن آیا تو داؤد طائی کی یاد منائی جا رہی ہے، منصور حلاج کا دن آیا تو منصور حلاج کی یاد منائی جا رہی ہے، حبیب اجمی کا دن آیا تو حبیب اجمی کی یاد منائی جا رہی ہے، حسن بصری کا دن آیا تو حسن بصری کی یاد منائی جا رہی ہے، ابو بکر سے شبلی کا دن آیا تو ابو بکر سے شبلی کی یاد منائی جا رہی ہے، ویسے قمری کا دن آیا تو ویسے قمری کی یاد منائی جا رہی ہے، بلال حبشی کا دن آیا تو بلال حبشی کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم ماہینی کا دن آیا تو مخدوم ماہینی کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم جہانیہ جہاں بخش کا دن آیا تو مخدوم جہانیہ کی یاد منائی جا رہی ہے،
مخدوم علی حضرت نبی کا دن آیا تو علی حضرت نبی کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم شرفی یحییٰ منیری کا دن آیا تو مخدوم بہار کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دن آیا تو مخدوم سمنا کی یاد منائی جا رہی ہے، تاجدار آفت شہنشاہ لکھنؤ مخدوم شاہ مینا کا دن آیا تو مخدوم شاہ مینا کی یاد منائی جا رہی ہے، اور آگے بڑھو مخدوم شیخ سارنگ کا دن آیا تو مخدوم شیخ سارنگ کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم عقیل جمشید کا دن آیا تو مخدوم عقیل جمشید کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم براق کا دن آیا تو مخدوم براق کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم رضولوی کا دن آیا تو مخدوم رضولوی کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم شالہ جاجوئی کا دن آیا تو مخدوم شالہ کی یاد منائی جا رہی ہے، علاؤدین صابر پیا کلیری کا دن آیا تو صابر کلیری کی یاد منائی جا رہی ہے، بدی الدین زندہ شاہ مدار کا دن آیا تو زندہ شاہ مدار کی یاد منائی جا رہی ہے، عربی سالی وارث عالم تنا کا دن آیا تو وارث عالم تنا کی یاد منائی جا رہی ہے، اور آگے بڑھو سرکار ماہرہ کا دن آیا تو سرکار ماہرہ کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار کالپی کا دن آیا تو سرکار کالپی کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار بلگرام کا دن آیا تو سرکار بلگرام کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار مسولی کا دن آیا تو سرکار مسولی کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار ارایا کا دن آیا تو سرکار ارایا کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار بدایوں کا دن آیا تو سرکار بدایوں کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار پیلی بھیت شریف کا دن آیا تو سرکار پیلی بھیت کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار سفید پور کا دن آیا تو سرکار سفید پور کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار بدایوں کا دن آیا تو سرکار بدایوں کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار فخرود کا دن آیا تو سرکار فخرود کی یاد منائی جا رہی ہے، اور آگے بڑھو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا کا دن آیا تو اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جا رہی ہے، برہان ملت کا دن آیا تو برہان ملت کی یاد منائی جا رہی ہے، مجاہد ملت کا دن آیا تو مجاہد ملت کی یاد منائی جا رہی ہے، حافظ ملت کا دن آیا تو حافظ ملت کی یاد منائی جا رہی ہے، صدر الشریعہ کا دن آیا تو صدر الشریعہ کی یاد منائی جا رہی ہے، صدر الافاضل کا دن آیا تو صدر الافاضل کی یاد منائی جا رہی ہے، اصل علماء کا دن آیا تو اصل علماء کی یاد منائی جا رہی ہے، حجت الاسلام کا دن آیا تو حجت الاسلام کی یاد منائی جا رہی ہے، مفتی اعظم ہند کا دن آیا تو مفتی اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، مبصر اعظم کا دن آیا تو مبصر اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، میرا پیر سنیوں کا امیر حضور تاج الشریعہ کا دن آیا تو تاج الشریعہ کی یاد منائی جا رہی ہے، نظام آباد والے صاحب عرس سے عرس آیا تو صاحب عرس سے عرس منایا گیا۔ تو جہاں جہاں یہ محبوبین ہیں مقربین ہیں وہیں وہیں عاشقین ہیں، تو جب ان کی تاریخ آتی ہے تاریخ مثال آتی ہے تو سنی حنفی بریلوی جنتی ان کے تاریخ وصال پر یہ کمکمے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، میلاد شریف کا انعقاد کرتے ہیں، علماء کرام سادات ذوی احترام مشائخ کرام مداحان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوتیں پیش کرتے ہیں، اور یہ جلسے سے صاحب عرس کی سیرت، ان کا کردار و عمل، ان کا اخلاق بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کر کے ان کا عرس منا کے دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، دو قدم چلو خدا مل جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آنے کے بعد کہ صاحب عرس بھی کتنا خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کا عرس شریعت کے مطابق منایا جا رہا ہے، نو قوالی، نو ناچ، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنا سکون اور روحانیت ہے، اور جہاں شریعت کی پابندی ہے وہیں سکون ہے نا، سبحان اللہ، وہی فیض ہے، وہی روحانیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی نورانیت ہے جہاں شریعت مطہرہ پہ عمل ہے، اور ظاہر کی بات ہے اللہ والا شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور وہ ولی نہیں، وہ پیر نہیں جو شریعت کا پابند نہ ہو، اور پیر کا تم عرس مناؤ، ولی کا عرس مناؤ، اور شریعت کی خلاف ورزی ان کے عرس میں کرو، تو ان کی روح خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ ہے نا؟ تو کام وہ کرو جس سے صاحب عرس بھی خوش ہو اور اللہ رسول بھی خوش ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب عرس کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سنیو جہاں تم جلسے کرتے ہو، علماء اور مشائخ سے خطابات اور پیغامات سنتے ہو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، نماز کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، اور زبان میں نرمی پیدا کرو،
ظاہر و باطن اچھا رکھو، اور یہ بڑا فتنوں کا دور چل رہا ہے، ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اصل دولت دولت ایمان ہے، اور ایمان رسول اللہ کی محبت کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کی محبت اور آل رسول کی محبت، نبی کے ہر صحابی کی، اللہ کے ہر ولی کی محبت اپنے سینے میں اتارو اور ان کے نقش قدم پہ چلو. اور اس زمانے میں وہابیت، صلح کلیت، خارجیت، رافضیت، ناصریت، صلح کلیت ہے نا، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہی پیغام میرے شیخ آقا نعمت سرکار تاج شریعت دے کے گئے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو. میں ممبئی میں تاج شریعہ علی رحمہ کے ساتھ رہتا تھا. حضرت مجھ سے تقریر بھی کرواتے تھے، دعا بھی کرواتے تھے. بول رہے ہیں الحمدللہ بریلوی سید ہوں. 4 پیڑھیاں اعلیٰ حضرت کی فقیر قادری کے گھر پہ تشریف لائی ہیں، اور نکاح قائد ملت نے پڑھایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے باپ دادا اعلیٰ حضرت کے پتاگا رضویہ میں میرے آبا و اجداد کے 14 استقبے موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور مفتی اعظم سے خانوادہ بیعت ہے، اور یہ غلام تاج شریعہ سے مرید ہے. تاج شریعہ کا غلام ہوں میں، اور انشاءاللہ میرا بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوگا تو قائد ملت کا مرید ہے. اور بہت لوگوں نے اعتراض کیا، تمام طرح کی باتیں کی. آپ بخاری سادات ہیں، حسینی سادات ہیں، امام حسین کی آل ہیں، اتنا اعلیٰ نسب ہے، اور آپ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بکے، بریلی شریف سے مرید ہوئے. میں نے کہا سنو، جو نبی کی سچی آل ہوگا وہ اپنے نانا کے عاشق کا وفادار ہوگا. اور میرے آبا و اجداد تو پہلے ہی بک چکے تھے، میں اپنے خاندان کی ریت پہ چل رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو سچے پکے بریلوی بن کے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. یہی میرے شیخ پیغام دے کے گئے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اور ایک پیغام اور دیتا ہوں، سنیوں میں شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. اور یہ شعر اپنے شیخ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. اور یہ پیغام دے کے، یہ مجدہ دے کے میرے شیخ گئے. اور یہ جو تاج شریعہ نے مکہ کہا ہے نا، یہ اپنے جد اعلیٰ حضرت کے شعر کی ترجمانی کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا، مولا قادری کر، قادری رکھ، قادری میں اٹھا. یہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب ہے. اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے ایک زمانہ آئے گا مستقبل میں، لوگ قادری کہلائیں گے، پادری ہو جائیں گے. اس لیے کہا مولا قادری کر بھی، قادری رکھ بھی، قادریوں میں اٹھا. اب تاج شریعہ نے کیا کہا؟ دیکھ، اگر قادری رہو گے، قادریت پر رہو گے، قادریت پر مرو گے، تو وہیں جاؤ گے جہاں اختر رضا جا رہا ہے نا. قدر عبد القادر قدرت تما کے واسطے. تو تاج شریعہ نے اس کی ترجمانی یوں کیا، اختر قادری خلد میں چل دیا. اختر قادری خلد میں چل دیا. اور ثانیہ مصرع میں کیا فرمایا؟ خلد وہاں ہے، یعنی جنت کے دروازے کھلے ہیں ہر قادری کے لیے. اور میاں سنو، دنیا میں کوئی حصہ زمین کا ایسا ہے جس کے اوپر آسمان نہ ہو. دیوانے تحقیق سے دیوانے کو دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ کی سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو بتاؤ، دنیا میں زمین کا کوئی حصہ ایسا ہے جس کے اوپر آسمان نہ ہو؟ نہیں ہے نا. اسی طرح دنیا میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس سلسلے میں غوث اعظم کا فیضان نہ ہو. بولو سبحان اللہ. یہی بریلی کے ہمیں امام نے فرمایا اور یہی کہا، یہ پیغام دیا، جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. الحمدللہ ہر سنی قادری ہے. سبحان اللہ. اللہ ان نسبتوں پر ہمیں سلامت رکھے. یہی میرے دادا پیر
سرکار قطب وقت مجدد وقت شبیہ غوث اعظم تاجدار سنن شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم نے فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانا۔ تو اپنی نسبت کو بھی مضبوط رکھیں، ایمان کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، عمل کو پختہ کریں، بدگمانی سے، دل آزاری سے، غیبت چغلی سے، جلن حسد سے، بغض و کینے سے سینے کو پاک کریں۔ انشاءاللہ زبان میں بھی اثر ہوگا اور دل و چہرہ ایک جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں لفظاً معناً اگر کوئی خطا ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلم عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں جن کا محمد ہے نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ یعنی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے۔ عرس سراپا خود زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں اس محبت